تو پرواہ نہیں کرتے. چرچ آتے آتے راستے میں کوئی مل گیا تو 10 منٹ اس کے پاس ہی کھڑے ہو گئے. پتہ نہیں حوض کس وقت ہل جائے اور تو میری بہن، تو میرا بھائی لیٹ پہنچے اور تیرے سے پہلے تو برکت لے جائے. ہم تو پرواہ نہیں کرتے. کہہ رہے کہ جے جانا ہے نا اتنے کہڑی حاضری لگے گی. 5 منٹ لیٹ بھی چلے جائیں گے تو کوئی بات نہیں. یاد رکھیں وقت پر فرشتہ آتا، حوض ہلاتا، تو ظاہر ہے حوض میں تو وہی کرتا نا جو وقت پر موجود ہوتا. تو جو وقت پر موجود ہی نہیں ہے وہ حوض میں کیسے اترے گا؟ میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، پھر توجہ کے ساتھ اس کے کان بھی حوض کی طرف لگے رہتے، اس کی آنکھیں بھی حوض کی طرف لگی رہتی، کیونکہ اس کو پتا تھا، اس کو قدر و قیمت کا پتا تھا کہ میں شفا پانے کے لیے یہاں پر موجود ہوں. اور وہ ایسے ہی تماشا دیکھنے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے حوض پر نہیں آئے. وہ اپنی رویا اپنا ایک مقصد لے کر حوض پر آئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب حوض ہلے اور کب ہم حوض میں اتر جائیں. یہ تو حوض کی سچویشن ہے، لیکن ہمارا ٹاپک ہے ملاقات یسوع سے، ملاقات اس 38 برس کے بیمار کی. یہ میں آپ کو یہ 2 ضروری باتیں تھی جو بتانا چاہتا تھا. آج بھی ہم حوض ہل رہا ہے پاک روح کے زور سے. آج بھی ایک حوض ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، اور لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کب پاک روح کا مسا آئے اور کب میں حوض میں چھلانگ لگاؤں اور میں اپنے مسئلے سے آزاد ہوں. جو آنکھیں کھلی رکھے گا تو وہ تو اپنا مقصد اپنی جھولی بھر کے چلا جائے گا، لیکن جو پرواہ نہیں کرے گا، جس کا دھیان ادھر ادھر ہے، وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے یہ باتیں ضروری تھیں آپ کو بتانا کہ جب آپ عبادت میں آتے ہیں تو پھر آپ کی توجہ اس حوض کے ہلنے کی طرف ہونی چاہیے جو یسوع آ کے ہلاتا ہے، جو پاک روح کا مسا ہے، جو یسوع کی حضوری کی وجہ سے ہلتا ہے. تو پھر بندھن کھلتے ہیں. آمین. یہ 38 برس کا شخص 38 برس سے بیمار شخص، یہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی عمر کتنی تھی، یہ کب سے بیمار ہے، کیونکہ بائبل یہی بتاتی ہے کہ یہ 38 برس سے بیمار ہے. اور میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ شخص اگر ہم غور کریں تو یہ شاید پہلے کوئی اپنا میڈیکلی بھی علاج کرا چکا ہے، کیونکہ 38 برس ایک لمبا عرصہ ہے. یہ 38 برس سے بیمار ہے اور جو مسائل اس وقت کے مطابق اس کے ہوں گے، کوئی دوائی دارو جہاں سے بھی کوئی دوائی شفا کی اسے امید ہوتی ہوگی، اس نے آزمایا، شفا نہیں ہوئی، بیماری نے اس کی جان نہیں چھوڑی، یہ بیچارہ اپنے مرض کے اندر مبتلا ہے اور ہو سکتا ہے اس کا مرض اور بڑا ہے. میری بہنوں میرے بھائیوں، اب شاید اس کو کسی نے بتایا کہ بھائی وہ بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جس کو بیت حسدہ کہتے ہیں، ادھر سے بڑے لوگ شفا پا جاتے ہیں، ادھر چلا جا. اب یہ شفا کسی ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں تھی،
یہ شفا کسی ہسپتال سے نہیں، کسی اور ٹونے سے نہیں، اس کو بتایا گیا ہوگا کہ خدا کا فرشتہ اترتا ہے اور حوض کو ہلاتا ہے اور خدا شفا بخشتا ہے۔ اب یہ شخص دنیا سے مایوس، اب یہ شخص جس کو کسی دوائی دارو سے شفا نہیں ملی، یہ حوض کے کنارے آ کر پڑا ہوا ہے، یہاں پر بھی پتہ نہیں یہ کتنے عرصے سے یہ پڑا ہے۔ میرے بھائی میری بہن، یہاں پر بھی یہ مایوس، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سمجھے، یہ دنیا سے بھی مایوس، یہ خدا سے بھی مایوس، نہ اس کو دنیا کے دوائی دارو سے شفا ملی، نہ اس کو خدا کی حضوری سے، یعنی ظاہر خدا کی حضوری ہستہ پر ہوتی تھی، کہتے ہستہ پر، یہ وہاں پر بھی اس کو شفا نہیں ملی، یہ بیچارہ مایوس ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، کبھی کبھی ہم انہی حالات میں سے گزرتے ہیں۔ دوائی دارو کام نہیں کرتا، دعائیں کام نہیں کرتی، کبھی اس چرچ کبھی اس چرچ، کبھی بہت سارے ہاؤس بھی زما لیتے ہیں، شفا نہیں ملتی۔ اسی طرح اور مسائل، کئی طرح کے انسان کو مسائل میں سے گزرنا پڑتا ہے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس شخص کی طرح مجبور بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ مجبور ہے بیچارہ، مجبور ہے، اور سچ مچ بیچارہ۔ بیچارے کا مطلب ہے جس کے پاس طاقت اور قوت نہ ہو، یہ بیچارہ ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ ذرا اپنے تصور میں لائیں کہ یہ بھی بڑی توجہ سے حوض کو دیکھ رہا ہے، شاید 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، باقی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اس کے پاس نوجوان آیا اور اس نے کہا انکل آپ فکر نہ کرو، میرا تو بازو خراب ہے، تو کوئی بات نہیں، اس دفعہ میں آپ کو حوض میں دھکا دے دوں گا، میں بعد میں چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں، میں تو جوان آدمی ہوں، میں چھلانگ لگا کے حوض میں اتر جاؤں گا۔ لیکن جب حوض ہلا، میں آپ کو مفروضہ ایک بتا رہا ہوں، جب حوض ہلا تو اس نوجوان نے بھی انکل کو کچھ نہیں پوچھا، چھلانگ لگا کے حوض میں اتر گیا، اپنی شفا لے کر چلا گیا۔ یہ بیچارہ پھر ادھر ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے بے بس ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔